بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم ٹو our first ever Ask صبور احمد episode. صبور احمد سے پوچھیے. My name is Basaras, also known as آدم. اور سب سے پہلے میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا اور ہمارے آج کے سیشن کا حصہ بنے اور اپنے سوالات ہم تک ارسال کیے. سو جزاک اللہ خیر ایوری ون. اور رائٹ ناؤ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی اسپیشل گیسٹ, کسی تعارف کے محتاج نہیں, آئرا زون صبور احمد. تو چلیے صبور احمد سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ برادر, ہاؤ آر یو ڈوئنگ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. الحمد للہ و جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ صبور بھائی, بفور وی بگن اوور Q&A سیشن میں چاہتا ہوں آپ آئرا آرگنائزیشن کا تعارف کچھ ہمارے ناظرین کے ساتھ کرتے چلیں. ٹیل دیم واٹ آئرا از آل اباؤٹ. آئرا آرگنائزیشن کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ پلیز شیئر ود آور ویئرز. بسم اللہ, الحمد للہ, والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آئرا کا مقصد ہے کہ ہم دنیا کے اندر اسلام کا میسج ہم آگے پہنچائیں. ہم زیادہ تر ہمارا جو فوکس ہوتا ہے وہ ویسٹ میں ہوتا ہے, مگر پچھلے تھوڑے سالوں میں ہم ایشیا کی طرف گئیں, افریقہ کی طرف گئیں, ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی طرف گئیں, فلپینس, ملاوی, نائجیریا اور لیٹن امریکہ کے اندر بھی الحمدللہ ہم نے سیٹ اپ کیا ہے, نارتھ امریکہ کے اندر بھی اور آسٹریلیا میں بھی. تو الحمدللہ اب یعنی دنیا کے سارے 6 کانٹیننٹس کے اندر ہمارے یعنی سٹاف ہو گئے. اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم انٹلیکچول طور پہ یا بیسک گراس روٹ لیول طور پہ اسلام کو ہم یونیورسٹیز میں, اسٹریٹس میں, پبلک لیکچرز کے تھرو, ہر ایونیو کے تھرو ہم اسلام کو پروموٹ کریں. اور اس مقصد سے میں ایکچولی پاکستان بھی آیا تھا کہ پاکستان میں بہت ہیومن کیپٹل ہے جو دنیا کے اندر جا کے اسلام کے میسج کو آگے کر سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں ٹریننگ کے طور پہ پاکستان آیا کہ جو آئرا کی جو ٹریننگ ہے جو ویسٹرن ورلڈ میں ہے وہ پاکستان میں انٹروڈیوس ہو اور پاکستانی یونیورسٹیز کے اندر ہمارے پروگرامز ہوں. تو الحمدللہ پشاور, فیصل آباد, لاہور, اسلام آباد, کراچی, پورے اسلام آباد میں ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام چلائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور آئرا کے بارے میں اگر مزید کوئی تفصیل سے جاننا چاہے تو اس کے لیے کوئی ویب سائٹ یا یوٹیوب چینل بھی شیئر کر دیجئے تو اٹس گونا بی ایزی فار آور ویئرز ٹو ایکسپلور مور انشاءاللہ. جی بالکل. تو آئرا کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کا نام آئرا ہے, ڈھونڈ سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ ہے aira.org. اس کے علاوہ onereason.org بھی ہماری ایک اور ویب سائٹ ہے. اور آئرا کے جو سوشل میڈیا ہے آپ جا سکتے ہیں, اس کا نام ہے دا پروفیٹک مشن. فیس بک پہ آئرا کا فیس بک پیج بھی ہے, ہمارے انسٹاگرام پیج بھی ہے. تو الحمدللہ یعنی بہت قسم کی ہماری ایکسپوجر آلریڈی ہے اور ایونیوز ہیں. اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے کہ وہ زیادہ انفارمیشن اسلام آئرا کے بارے میں ڈھونڈیں تو آن لائن الحمدللہ کافی ویڈیوز اور لیکچرز اور ٹاکس ہیں. ٹھیک ہے جی, aira.org. اور اگر کوئی یوٹیوب پہ جا کے آئرا کی ویڈیو دیکھنا چاہتا ہے تو جسٹ ٹائپ IERA آئرا اور واچ دا ویڈیو واٹ سوٹس یو دا موسٹ. ٹھیک ہے, تو اپنے Q&A سیشن کا آغاز کرتے ہیں اب. صبر بھائی, the first question I have received is it's posed by many people. اور وہ سوال ہے کہ how to give da'wah to an atheist. Is there any discourse we can find in the Quran or prophetic tradition where Allah and His Messenger dealt with an individual or specific community that disbelieved in God? کہ ایک ملحد کو, ایک ایتھیسٹ کو کس طرح دعویٰ دیا جائے اور قرآن میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یا کسی پریویس پروفٹ کی تعلیمات میں اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ملتا ہے جہاں ایتھیسٹ سے ڈیل ہوئی ایز این انڈیویجول یا ایز اے کمیونٹی؟ یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے. اوبیسلی جب بھی ہم کوئی کام کر رہے ہوں دین کے لیے تو ہم نے قرآن سے انسپریشن ڈھونڈنی ہوتی ہے کہ یہ قرآن میں کہاں ہمیں اس چیز کے بارے میں ایڈوائس ملتی ہے. تو یہ ایک بہت زبردست کنورسیشن چل رہی ہے قرآن کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے ساتھ. تو بیسکلی موسیٰ علیہ السلام ہیں وہ فرعون کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں, اور فرعون جو ہیں وہ ہر موقع پہ ڈسٹریکشن کر رہے ہیں. کبھی وہ بات کرتے ہیں ما رب العالمین, کون رب العالمین, یا وہ بات کرتے ہیں بنی اسرائیل
کے بارے میں، یا وہ بات کرتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ تھے، تم نے یہ کیا، یا وہ بات کرتے ہیں کہ میرے سے پہلے جو لوگ تھے ان کو پیغام نہیں ملا. مگر اس کانورسیشن میں آپ کو نظر آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹلی فوکسڈ ہیں فرعون کو اس اللہ کی طرف بلانے کے لیے، اور جو بھی رپلائی فرعون موسیٰ علیہ السلام کو دیتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اپنی بات سے ڈائیورٹ نہیں ہوتے. وہ ہر جواب میں کہتے ہیں Your Lord and the Lord of your forefathers, the Lord of the East and the West, my Lord knows best. یعنی ہر جواب میں وہ اللہ کی طرف لے کے آتے ہیں، اور فرعون ہر طریقے سے ان کو ڈسٹریکٹ کرنا چاہتا ہے. تو جب ہم کسی ایتھیسٹ سے بات کر رہے ہیں تو ایتھیسٹ جو ہے وہ جس طرح ایک درخت ہے، درخت کے جو برانچز ہیں وہ برانچز کے اوپر بات کرے گا. وہ بات کرے گا یعنی اسلام میں یہ ماڈل سسٹم کہاں سے آیا، اسلام اور انٹرسٹ اکٹھے نہیں چلتے، یا اسلام اینڈ جو پولیٹکس ہیں پولیٹیکل اسلام نہیں ہونا چاہیے، یا اسلام میں یہ چیز ہے مجھے صحیح نہیں لگتی. وہ جو ہے نا یہ سارے ڈسٹریکشنز ہیں. آپ نے ایتھیسٹ سے بات کرنی ہے اللہ کے بارے میں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ اللہ کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور اسی بات پہ آپ نے فوکس رہنا ہے. باقی ساری جو چیزیں ہیں وہ ڈسٹریکشنز، وہ کمپلیٹ ڈسٹریکشنز. تو جب ایتھیسٹ کے ساتھ کنورسیشنز ہوتے، قرآن سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے، کیونکہ فرعون جو ہے وہ بھی ایتھیسٹ تھا، وہ نہیں مانتا تھا اللہ کو نہ کسی اور کو، وہ مانتا تھا کہ وہ خود ہی خدا. تو جو کلوسسٹ ایتھیسٹ آپ کہہ سکتے ہیں قرآن میں وہ بیسکلی فرعون ہے. اوبویسلی فرعون کو خود بھی پتا تھا کہ میں خدا تو نہیں ہوں، میں تو انسان ہوں. تو ہم نے بھی جب کنورسیشنز کرنی ہے ایتھیسٹ کے ساتھ تو ہم نے ڈائریکٹلی فلی فوکس کرنا ہے اللہ پہ. ہم نے مورل ایشوز پہ، پولیٹیکل ایشوز پہ، سائنٹیفک ایشوز پہ، کسی اور ایشوز پہ ہم نے فوکس نہیں کرنا. تو یہ قرآن کا ایک پیراڈائم. جزاک اللہ خیر برادر. میرے خیال سے آپ نے بہت ہی اچھا خلاصہ بیان کیا ہے بائی گیونگ دی ایگزامپل آف موسیٰ علیہ السلام اینڈ فرعون. جو ان کا انٹریکشن ہوتا، مکالمہ ہوا تھا کہ فرعون کس طرح موسیٰ علیہ السلام کی اٹینشن ڈائیورٹ کرتا رہا، موضوع تبدیل کرتا رہا، لیکن موسیٰ علیہ السلام جب بھی وجود خدا کی دلائل دیتے تھے. تو واٹ از دا مینٹیلٹی بیہائنڈ دس کنورزیشن کہ یار ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی کو وجود خدا کے دلائل دیتے ہیں تو دا پرسن ڈائیورٹس ہمسیلف ٹو دی ادر ٹاپک کہ یار میں خدا کو اس لیے نہیں مانتا جسٹ بیکاز آئی ووڈ لائک ٹو ڈرنک الکوہول اور آئی جسٹ ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی انٹرسٹ از فاربڈن اور اسٹف لائک دیٹ. تو وائی اٹ ہیپنس پلیز شیئر ود آور ویورس انشاءاللہ. انسان جو ہے اس کی ایک بہت پرانی سنت ہے انسان کی، وہ اس کا ایک بہت پرانا ہیبٹ ہے. وہ ہیبٹ یہ ہے کہ جو چیز آپ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے لیے ایک جسٹیفیکیشن ڈھونڈتے ہیں. تو اسلام اس قسم کا ریلیجن ہے کہ آج کل کے دور میں بہت سی چیزیں جو بہت اٹریکٹیو ہیں اسلام کہتا ہے کہ یہ چیزیں الاؤڈ نہیں ہیں. جس طرح کوئی بندہ اکنامکلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا چاہے اور ایک پوزیشن میں نہ ہو جو وہ اسٹڈی کر سکے یا کوئی بزنس شروع کر سکے یا کوئی اور انویسٹمنٹ کرے، تو اسے انٹرسٹ لون مل سکتا ہے، اور اسلام کہتا ہے کہ آپ انٹرسٹ لون نہیں لے سکتے. ایک بندہ ہے اس کا دل ہے کہ میں کسی گرل کو بفرینڈ کروں، میری کوئی گرل فرینڈ ہو، ساروں کی گرل فرینڈز ہیں، میں نہیں رکھ سکتا. تو اسلام کہتا ہے کہ نہیں، ایکسٹرا میرٹل افیئر جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے. پھر ایک بندہ ینگ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں تھوڑا ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں ڈرگس کو یا الکوہول کو، یہ پوری دنیا میں چیزیں چل رہی ہیں، لوگ ڈانس کلبس پہ جاتے ہیں، تو یہ کیا بس اسلام میں بس بیٹھ کے اللہ اللہ کریں، مجھے تو اپنی لائف یعنی لیو کرنی ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ایکچولی نہیں، آپ اس طرح زندگی نہیں گزار سکتے. تو ینگ لوگ ان کا دل ہوتا ہے کہ وہ دن رات یعنی گاڑی میں کہیں جا رہے ہیں تو سفر میں کہیں جا رہے ہیں تو میوزک سنیں. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ میوزک الاؤڈ نہیں ہے. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اسلام کے صرف جو نو ایسپیکٹس ہیں نا ان کو دیکھتے ہیں. وہ اسلام کی روحانیت انہوں نے نہیں دیکھی، کیونکہ انہوں نے اسلام کی روحانیت نہیں دیکھی، اسپرچویلٹی نہیں دیکھی، تو ان کو یہ چیزیں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں. جو بندہ اللہ کی طرف ہوتا ہے ان کو یہ چیزیں بالکل نہیں اٹریکٹ کرتی، وہ تو کہتے ہیں یہ اٹریکٹیو ہی نہیں ہے. تو ایتھیزم اس لیے ہیلتھی ہے کہ وہ آپ کو ایک گرین لائٹ دے دیتی ہے، ڈو what you want.
اور پھر یہ do what you want, go ahead and do what you want. تو اسلام جو ہے وہ اس لحاظ سے اتنا اٹریکٹیو نہیں لگتا، مگر اسلام وہ آپ کو وہ سکون دیتا ہے جو ایتھیزم کبھی دے نہیں سکتی. یہ ٹرک ہے جو لوگوں کو ایکچولی پتہ نہیں ہوتا. دیٹس رائٹ. اور میں اس میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس چیز کو جو بوسٹ ملا ہے نا وہ ملا ہے آفٹر 21st سینچری کا جو بگننگ، جو فرسٹ 10 ایئرز ہیں لائک 2005 سے 2010 تک، وہ بوسٹ ملا ہے گاڈ ڈیلیوژن جو رچرڈ ڈاکنس کی ہے اس وجہ سے. کیونکہ میں بتاؤں صبور بھائی، یہ جو کتاب ہے نا گاڈ ڈیلیوژن، یہ میں نے بھی پڑھی ہے. اس نے بڑا دماغ خراب کیا ہے لوگوں کا. انفیکٹ آئی ول ٹیل یو مائی اسٹوری کہ جب میں نے گاڈ ڈیلیوژن فار دا ویری فرسٹ ٹائم پڑھی، آرڈر کی تھی ایکچولی میں نے یہ کتاب آن لائن آلموسٹ ڈیکیڈ اگو. تو جب یہ کتاب گھر پر آئی ہے تو مائی برادر واز ایکچولی ان پیکنگ اٹ فار می، اور اس کا کور پہ شاید بیک اینڈ پہ نا مینشن تھا کہ پتہ نہیں کتنی سولڈ آؤٹ کاپیز جو ہے وہ سولڈ آؤٹ ہوئی تھیں پہلی ایڈیشن میں اس کے، یا پہلی مطلب لانچ میں جب یہ کتاب پبلش ہوئی تھی. تو پتہ نہیں 6 ملین یا 10 ملین سم تھنگ لائک دیٹ. تو مائی برادر سو دیٹ اینڈ ہی واز لائک یار یہ کون سی کتاب ہے کہ اس کی ایک ہی مطلب پہلی پبلشنگ میں جو اتنی ملینس کاپی سولڈ آؤٹ ہو گئی. تو ہی واز ایکچولی شاک. اور پھر جب میں نے یہ کتاب پڑھی یار یقین کرو میں بس نیکسٹ ڈے دفتر گیا ہوں، اور دفتر جا کے جو ہے نا میں سر پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا. میرے کولیگس تھے وہ دیور لائک یار واٹ ہیپنڈ. میں نے کہا یار میرا جو ہے نا ایمان ڈگمگا رہا ہے. میں نے اپنے کولیگ سے یہ باتیں ڈسکس کی. نہیں آئی ایم بینگ سیریس مین. میں نے کہا یار میں نے کہا بیکاز یو نو ڈاکنس از اے ویری گڈ رائٹر نو ڈاؤٹ. خیر پھر جو ہے وہ اس کے بعد ڈیوڈ برلنسکی کی جس طرح وہ اس کی فرصت سے کتاب پڑھی تھی، تو ڈیوڈ برلنسکی کی ڈیولز ڈیلیوژن بھی پڑھا. پھر وہ اس نے جو ریپیڈل دیا ہے، آلدو آئی ڈونٹ ایگری ود ایوری تھنگ دیٹ ہی سیز، بٹ اسٹل دیٹ واز اے ویری گڈ بک ایز ویل. اور دیکھو یہ ایک بات ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی، جس طرح میں آپ کو بسال بھائی یہ کہتا ہوں کہ ایک مارکیٹ کے اندر ایک نیا پروڈکٹ آتا ہے، ٹھیک ہے، سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں آئی یار ادھر ایک نیا پروڈکٹ ہے، ادھر بڑی زبردست ہے، ادھر ہو ہا چل رہی ہوتی ہے اور لوگ اس پروڈکٹ کو خرید رہے ہوتے ہیں. 2-3 مہینے ہو جائیں تو وہ پروڈکٹ ڈاؤن ہو جائے، ٹھیک ہے. تو جو نیو ایتھیزم ہے یہ اس طرح شروع ہوئی، جس طرح ایک بہت بڑی مارکیٹنگ کے ساتھ پوری دنیا کے اندر، جیسے پوری دنیا چینج ہونے لگی ہے، پوری دنیا کے اندر یہ موومنٹ آ رہی ہے. تو یہ جب شروع ہوئی تو اس طرح شروع ہوئی کہ اس طرح اوپر جا رہی تھی. پھر یہ کیا ہو گیا، پچھلے 2-3 سالوں میں یہ فلیٹ ہو گئی، اس کی گروتھ سٹیگنیٹ ہو گئی. اس کے کوئی آپ کو ڈائریکٹلی چیزیں نظر آتی ہیں ان کی اپنی رائٹنگز میں. جس طرح یہ اب چیز شروع ہوگی کہ پہلے یہ لوگ، آپ بات کر رہے تھے نا مٹیریلزم کی، ہارڈ کور مٹیریلزم، اب ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ اسپرچویلٹی کے بارے میں بات کریں. سیم ہیرس نے وہ کتاب لکھی ہے ویکنگ اپ. اس کے علاوہ میں نے خود ریسنٹلی بھی سنا ہے کہ ایک ایتھیسٹ ہے وہ مائنڈ فلنس اور اسپرچویلٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ان لوگوں نے بیسکلی ریئلائز کیا ہے کہ ان کی جو موومنٹ ہے یہ اتنی گرو ہوئی ہے پھر فلیٹ ہو گئی ہے. فلیٹ کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ انسان کی جو نیڈ ہے وہ نیڈ ہے اسپرچویلٹی کے لیے، ہماری فطرت اس لیے ہے. تو یہ جو ان کا جو ہے نا میسج وہ اٹریکٹیو نہیں ہے. اب جس طرح آپ بات کر رہے تھے، آپ نے گاڈ ڈیلیوژن پڑھی تو آپ نے بس سوچا کہ بس یہ ان کے پاس ہے. میں خود جب میں نے گاڈ ڈیلیوژن، ایک تو میں نے ساری اس کی آڈیو سنی، ایک تو میں نے الگ اس کو میں نے پڑھا. سب سے جو پاورفل فیلنگ ہے نا اس کتاب کو اگر آپ ختم کریں، کوئی بھی جو بندہ، یعنی میں اس کی بات نہیں کر رہا جو بندہ جسے کچھ دنیا کے بارے میں پتہ نہ ہو، جو ایکچولی تھوڑا وائڈلی ریڈ بندہ ہو، جس نے فلسفی پڑھی ہو، سائنس پڑھی ہو، اس نے ڈفرینٹ تھیولوجیکل آرگیومنٹس پڑھے، سب سے پہلی آپ کی فیلنگ یہ ہوگی کہ از دا اے، یعنی اتنا شور اس کتاب سے، جو اس کتاب کے اندر کوئی چیز نہیں. نمبر 1 کوئی چیز نیو نہیں. نمبر 2 اس کتاب کے اندر جو آرگیومنٹس ہیں اور جس طرح پریزنٹ کی گئی ہیں وہ خود ایتھیسٹ فلاسفرز بھی نہیں مانتے. یہ سب سے بڑی یہ چیز ہے. اب جس طرح مجھے ایک فلاسفر کی بڑی بات زبردست لگی
وہ ایتھیسٹ فلاسفر ہے مائیکل روس، اس نے کہا کہ دس بک میکس می embarrassed ٹو بی این ایتھیسٹ. یعنی ایتھیسٹ خود بھی یہ انہوں نے ریکگنائز کیا کہ اگر ہمارے کوئی مینیفیسٹو ہے یا ہمارا کوئی ریپرزینٹیو ہے تو اس سے تو بہتر ہے، یہ کیا چیز ہے. تو بات یہ ہے کہ اس کتاب کا امپیکٹ، گاڈ ڈیلوژن کا امپیکٹ کیوں ہے، اس کا اگر ہم دیکھیں امپیکٹ کیوں ہے تو اس کا امپیکٹ کتاب کے کانٹینٹ کی وجہ سے نہیں ہے. اس کا جو ایکچوئل کانٹینٹ ہے وہ کانٹینٹ کوئی اور لکھتا، اس کے وہ امپیکٹ نہیں ہوتا. اب نام یہ ہے رچرڈ ڈاکنز کا، ٹھیک ہے، کتاب کے اوپر لکھا ہوا ہے رچرڈ ڈاکنز، یونیورسٹی آف آکسفورڈ. یہی کتاب اگر کوئی انڈین پروفیسر یونیورسٹی آف ڈھاکہ سے، یا ڈھاکہ نہیں، یا کیا وہ تو بنگلہ دیش میں ہے، یونیورسٹی آف دہلی سے کوئی انڈین پروفیسر جس کا نام ہوتا راہل ڈوینڈر، انڈین ایکسنٹ ہوتا اس کا، ٹھیک ہے، پڑھا لکھا بندہ ہوتا، ایوولوشنری بایولوجسٹ ہوتا جس طرح رچرڈ ڈاکنز ہے، وہ یہ کتاب پبلش کرتا. اس کتاب کو کوئی موومنٹ نہیں تھی، اس کتاب کو گورے بھی نہ سیریسلی لیتے، نہ مڈل ایسٹ کے اندر، نہ ایشیا، نہ افریقہ کے اندر کوئی سیریس لیتا. یہ کتاب وائی ڈو وی ٹیک اٹ سیریسلی؟ بیکاز اٹس اے وائٹ گائے فرام دی یونیورسٹی آف آکسفورڈ. لٹرلی جب میری بات ہوتی ہے ان ایتھیسٹ سے، خاص طور پہ جو ایتھیسٹ جو نان وائٹ ہیں، کالے ہو گئے، ایشینز ہو گئے، تو ان کے اندر جو ایتھیزم ہے اس کو اگر آپ سمرائز کریں تو بیسکلی وہ جو سینگ ہے نا ہماری کہ انگریز آئے وہ چلے گئے مگر انہوں نے اپنے بچے چھوڑ دیے. ٹھیک ہے، یہ جو لوگ ہیں ان کا دماغ کالونائزڈ ہے. ان سے اگر آپ بات کریں نا کہ رچرڈ ڈاکنز کی آپ نے کتاب پڑھی ہے، وہ آپ نے کہا کہ آپ اس کی وجہ سے ایتھیسٹ بنے، آپ پلیز، میں آپ کا مرید بنوں گا، میں آپ کا اسٹوڈنٹ بنوں گا، میں ادھر بیٹھوں گا، پلیز یار آپ مجھے ایکسپلین کریں کہ اس نے اینٹروپک پلانیٹری آرگیومنٹ جو بنائی ہے اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا میننگ ہے. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ وہ ایکسپلین نہیں کر سکتے، اور اس حد تک کہ آپ کو ان کو ایکسپلین کرنا پڑے گا، نہیں نہیں آپ جو بات کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، ان کا ایکچوئل میننگ یہ تھا اور یہ ریزن ہے کہ وہ غلط ہے. آپ کو یو ہیو ٹو بی اے بیٹر ایتھیسٹ دین دیم اینڈ دین ریفیوٹ دیم. مگر یہ لوگ اپنے آپ کو پرٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم انٹلیکچوئل ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں. نہیں، آپ لوگ انٹلیکچوئل نہیں، آپ لوگوں کو انفیریورٹی کمپلیکس ہے، آپ لوگوں کے مائنڈز کالونائز، آپ لوگ جو ہیں وہ ویسٹ کا مٹیریل ویلتھ دیکھ کے آپ نے یہ انفرنس بنائی ہے کہ ان کی جو مٹیریل ویلتھ ہے وہ ان کی ایتھیزم کی وجہ سے ہے. آپ نے مٹیریل ویلتھ خود بھی گین کرنی ہے، اس لیے آپ نے سوچا کہ ایتھیسٹ بن جاؤں گا تو آٹومیٹکلی آسمان سے میری طرف کوئی خزانے آ جائیں گے. یہ سارا ڈیلوژنل ہے، یہ سارا ڈیلوژنل ہے. اور یہ جو لوگ الحمدللہ جب اسلام کی طرف واپس آتے ہیں، میں بات کر رہا ہوں جو کنفیوز لوگ جو اس طرف جاتے ہیں واپس آتے ہیں، وہ واپس آتے ہیں، پھر ان سے اگر آپ ڈائریکٹ بات کریں وہ آپ کو کلیئرلی بتا دیں گے ان کو مسئلہ کوئی انٹلیکچوئل نہیں تھا، ان کو اس قسم کے مسئلے تھے. ٹھیک ہے، یہ سائیکو ڈائنامک، یہ ایموشنل چیزیں ہوتی ہیں. تو اگر آپ ایتھیسٹ موومنٹ کو دنیا میں دیکھیں تو وہ پارٹس اگر آپ دنیا میں دیکھیں جہاں مٹیریل ویلتھ زیادہ ہے، جہاں لوگ رچ ہیں، وہاں پہ ایتھیزم زیادہ ہے. جو پارٹس جہاں پہ مٹیریل ویلتھ کم ہے وہاں پہ لوگ ریلیجس ہیں. جس طرح وہ فلاسفر ہے ڈیوڈ اسٹوو، وہ ایتھیسٹ فلاسفر ہے، اس نے کہا کہ ایتھیزم از اے وائس فار دا رچ. یہ انہی کے لیے ہے، جو ایوریج بندہ ہے ان کے لیے نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم نے جب ان لوگوں سے بات کرنی ہے، ان ایتھیسٹ سے بات کرنی ہے، خاص طور پہ جو نان وائٹ ایتھیسٹ ہیں دنیا میں، ہم نے ان سے یعنی چھپ چھپا کے بات نہیں کرنی، ہم نے کلیئرلی بات کرنی ہے. ہم نے کہنا ہے کہ بیسکلی آپ کو جو پرابلم ہے، آپ کو پرابلم ہے انفیریورٹی کمپلیکس کا، آپ کو وائٹ پریویلیج کا امپیکٹ زیادہ پڑتا ہے، اور آپ کو اپنا دماغ جو ہے وہ ڈی کالونائز کرنا. آپ یہ نہ پرٹینڈ کریں کہ آپ کو انٹلیکچوئل پرابلم ہے، کیونکہ آپ کو انٹلیکچوئل پرابلم نہیں ہے. اور اس کا ثبوت سب سے بڑا یہ ہے کہ جب سے آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ کوئی چیز
آپ ایتھیزم کے لحاظ سے آرٹیکولیٹ کریں, آپ غلط آرٹیکولیٹ کرتے ہیں, اور جب آپ کو کریکٹ کیا جاتا ہے پھر بھی آپ الحاد پہ ہی قائم رہتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ انٹلیکچوئل ریزن کی وجہ سے ایتھیسٹ نہیں بنے اور انٹلیکچوئل ریزن کی وجہ سے واپس نہیں آئیں گے. آپ نے یہ ایموشنل وجہ سے ایکسیپٹ کیا ہے اور ایموشنل وجہ سے آپ کو ریجیکٹ کرنا پڑا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اس کے پیچھے انفیریٹی کمپلیکس یعنی احساس کمتری ہے, اور اس کے پیچھے ایک ایموشنل وجہ بھی ہے کہ میں نے ایک سیم دعویٰ کی, آئی تھنک ایک اسپیکرس کارنر کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں برادر منصور جو تھے وہ ایک ایتھیسٹ تھا. آئی تھنک ہی واز اے گرون اپ مین لائک اراؤنڈ 40s-50s کے اندر ان کی ایج ہوگی محترم کی. تو ان کو دلائل سے قائل کر رہے تھے وجود خدا کے بارے میں, ایگزسٹنس آف گاڈ کے بارے میں. تو ہی کیپٹ ریفیوٹنگ دی آرگیومنٹس. تو منصور نے ان سے پوچھا کہ یار اچھا دیکھو, اف گاڈ کمز ٹو یو لائک دا اسکائی از اوپن اینڈ گاڈ سیز کہ آئی ایم یور گاڈ, وڈ یو ایکسیپٹ ہم ڈسپائٹ آف نوئنگ کہ یار یہ تمہارا خدا ہے؟ تو اس نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. یہ اس کے الفاظ تھے کہ نو, آئی ول اسٹل ناٹ ایکسیپٹ ہم. ڈین بارکر ایک بہت فیمس امریکن ایتھیسٹ ہے جو ان کا 20-30 سال سے لگا رہا ہے ایتھیسٹ موومنٹ کے ساتھ, کیا پتہ لیس ہو مگر چلو کافی فیمس ہے. ان کا ڈیبیٹس کرتا ہے, کتابیں لکھتا ہے, کانفرنسز پہ جاتا ہے. حمزہ اور اس کی ڈیبیٹ چل رہی تھی on does God exist. تو یہ ڈیبیٹ میں کہتا ہے کہ if I see God I will tell God to go to hell. ریکارڈنگ ہماری چینل پہ ہے, یہ میں اس کے ورڈز کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں لے رہا. میری خود بات ہوئی ہے ایتھیسٹ سے, جب ڈیبیٹ ختم ہو جائے تو آپ ان سے پوچھیں کہ would you worship God if you saw God? No. میرے اپنے یوٹیوب چینل پہ ڈاروینین ڈیلوژنز آپ جائیں, ریسنٹلی کیا کہتے ہیں, میری جو آخری ویڈیو تھی یا اس سے آخری, ایک ایتھیسٹ ہے, اس کا نام ہے سوکریٹیز سن. وہ ہمیشہ میرے یوٹیوب چینل پہ کامنٹس ڈالتا ہے, رسپانسز بھی ڈالتا ہے. میں نے جب کلیئرلی یہ کہہ دیا کہ کوئی لوگ ہیں انہوں نے پہلے سے مائنڈ بنا دیا کہ وہ اگر انہیں آپ پروو بھی کر دیں کہ کریٹر ہے, وہ کبھی بھی گاڈ کو وہ ورشپ نہیں کریں گے, ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو اس نے ادھر لکھا کہ یہ تو ریشنل پوزیشن ہے. یعنی وہ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ چھپاتے ہیں. الحمدللہ یعنی ہم اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ آپ لوگ اوپنلی کہیں کہ اگر وہ خدا کو دیکھیں بھی تو وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ خدا گاڈ از ورتھی آف ورشپ. تو وہ خدا کو نہیں دیکھ سکتے تو ان کے لیے تو اور بھی ریزن ہے کہ ہم ایکسیپٹ نہ کریں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ہمیشہ بصالت بھائی ہم نے ایکسپوز کرنا ہے کہ آپ لوگوں کا مسئلہ شعوری نہیں ہے, ایموشنل ہے. رائٹ, چلیں پھر اپنے نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. This is a brother, he actually sent his name but I'm not gonna name him because I think I know this guy, or he's actually practicing Muslim, lekin I don't know why he asked this question but I'm still gonna address his statement. He asked کہ یار I am pretty confused about Iman and how to believe in unseen. How can I believe that Quran is from God and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his prophet? I hope that this question is asked on somebody's behalf and not from him, but still, how would you respond to it? میں آپ کو ایک آنسر دینا چاہتا ہوں جو عبد الرحیم گرین نے دیا تھا جب ان کو کسی نے پوچھا تھا. ان کو کسی نے پوچھا کہ اسلام کا ایبسولوٹ پروف کیا ہے, جو چیز اتنی ایبسولوٹ ہو جو آپ کوئی اس کو ریجیکٹ نہ کر سکے اور بالکل کلیئر کٹ ہو جس سے آپ کو یعنی بلیف آئے. کیا آرگیومنٹ ہے جو آپ کو اس قسم کی سرٹنٹی دے سکتی ہے؟ تو عبد الرحیم گرین نے رپلائی دیا کہ اس جیسی چیز اسلام میں کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ ان کو گائیڈ کرتے ہیں جو سنسیئر ہیں. ریشنل آرگیومنٹس, ایکسپیرینس, اسپریچول ایکسپیرینس یا ایکسسٹینشیل ایکسپیرینس یا جو بھی آپ کریں, آپ کو ایک سرٹن لیول آف ریزنیبلٹی, ریشنلٹی پہ پہنچا دیتا ہے کہ آئی ایم ویری ویری کنونسڈ اسلام از ٹرو. مگر وہ ایبسولوٹ کنوکشن وہ آپ کو ریشنلٹی نہیں دے سکتی. ریشنلٹی آپ کو صرف یہ دکھا سکتی ہے, جس طرح میں ایتھیسٹ سے بات کرتا ہوں, میں ان کو یہ نہیں کہتا کہ after this argument you will believe in God. نہیں, after this argument you will see the belief in God is rational and it makes more sense than your world.
After this argument, you will see it makes more sense that the Prophet ﷺ is a prophet of God. But absolute, ہمیں کیا بتایا جاتا ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے وہ ایک آرگیومنٹ دیتے کہ لوگوں کے نیکس ہینگ کرتے. جو بندہ قیامت کے دن دیکھے گا, اللہ کو دیکھے گا, پورے جو قیامت کے دن جو چیزیں ہونی ہیں وہ دیکھے گا, اس وقت تو ایمان کفر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب when the sun will rise from the west, اس وقت تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اس وقت تو کیوں فائدہ نہیں ہے؟ کیونکہ ایمان کفر کا ٹیسٹ ختم, بالکل ختم. ریالٹی آپ کے سامنے ہے. اس دنیا میں آپ کے پاس اس قسم کی چیزیں آپ کو اللہ آپ کے سامنے وہ چیزیں اس طرح نہیں آئیں گی جس طرح قیامت کے دن آئیں گی. مگر یہ ایک سٹل پوائنٹ ہے جو ہم نے انٹرنلائز کرنا. ریشنلٹی آپ کو ایک جگہ تک لے جائے گی, مگر جو بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گائیڈنس کے لیے, اور جو بندہ سنسیئر ہو, اللہ تعالیٰ اس کو اپنی زندگی میں اس قسم کے وہ نشانیاں دکھائیں گے جو اس کے لیے اتنا کلیئر معجزہ ہے. جس طرح قریش نے دیکھا کہ چاند ٹوٹ گیا, اتنا کلیئر ان کے لیے ہوگا, مگر اپنے لیے وہ ایک پرسنل میریکل ہو. باقی لوگوں کو ہو سکتا ہے وہ سمجھ نہیں آئے, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں we shall show them our signs within the horizons and within themselves until they know that this is the truth. So میں جب ڈیبیٹس کرتا ہوں ایتھیسٹ کے ساتھ, میں یہ نہیں کہتا کہ I will give you something which will absolutely prove that Islam is true. نہیں, we will show that your worldview is nonsense and our worldview makes more sense. Our worldview is more rational. Our worldview is a lot more coherent. ہم یہ چیزیں کہیں گے, مگر absolute proof کے لیے آپ کو spirituality چاہیے. وہ absolute proof آپ کو rationality میں نہیں ملتا. شیطان جو ہے, شیطان has spoken to Allah. شیطان knows the Prophet ﷺ is a messenger of Allah. But shaitan doesn't have iman. Shaitan is a kafir. He's a kafir, although he is spoken to Allah. Because true iman is submission. True iman is submission. تو بات یہ ہے کہ میں ایڈوائس دیتا ہوں, میں خود جب بھی ایتھیسٹ سے بات کرتا ہوں یا نان مسلم سے جب میں اپنی دعویٰ کنورسیشن ختم کرتا ہوں, وہ لوگ پوچھتے ہیں اس کے بارے میں, اس کے بارے میں ان کو یہ کہتا ہوں, rationality will give you intellectual satisfaction. But for you to have true absolute conviction, you need spirituality. You do not get that through pure rationality. ٹھیک ہے, میں کنونسڈ ہو سکتا ہوں کہ ریشنل طور پہ مجھے اسموکنگ نہیں کرنی چاہیے, ریشنل طور پہ کنونس ہو جاتا ہوں, مگر اس کا یہ مطلب تو میں اسموکنگ گیو اپ کر دوں گا اگر میں کرنا چاہتا ہوں. تو اسلام اس قسم کا مذہب ہے کہ آپ کو انٹلیکچوئل سیٹسفیکشن مل جائے گی. مگر جس طرح ابھی ریسنٹلی آپ نے سمین پیرزادہ اور میرے خیال سے اس کو عورت کا نام ہے یاسما گل یا کچھ, وہ ایک ایکٹریس, تو اس نے بڑی زبردست بات کی. اللہ تعالیٰ اسے یعنی اس جو اس نے انٹرویو دیا اس کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے, کہ اس نے کہا کہ جب آپ کا ایمان نہیں ہوتا یا کمزور ہوتا ہے تو آپ کو کوئی ریشنل آنسر بھی دے دینا آپ کے ڈاؤٹس کا یا کوشچنس کا, آپ کو نہیں سمجھ آتی, کیونکہ آپ کے دماغ کے اوپر ایک پردہ لگا ہوتا کہ کوئی بھی مجھے کچھ سمجھانے کی کوشش کرنا تو میں اسے 10 سوال آ گیا, اور اچھا تم مجھے اس سوال کا جواب دو, تم مجھے یہ بتاؤ اگر ایسے نہیں ہے تو پھر ایسے کیوں ہے, یہ چیز ایسے کیوں ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے جب آپ کا ایمان کمزور ہونا تو آپ کی عقل پہ ویسے پردہ پڑ جاتا ہے, آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی, آپ کو آپ کے جواب کوئی آپ کو دے بھی رہا ہوتا ہے نا بڑا ڈیٹیل, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ آپ کا ایمان کمزور ہوتا ہے. اور واقعی جب آپ کا, جس طرح قرآن کے بارے میں یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ہیو ایمان بفور یو ریڈ دا قرآن. آپ قرآن پڑھیں ایمان کے بغیر it'll just be like آپ بس پڑھ رہے ہیں, آپ کو سمجھ کچھ نہیں آئے گی. تو بات یہ ہوتی ہے کہ we cannot neglect the spiritual side. اور ایتھیسٹ نے خود بھی یہ ریئلائز کی ہے کہ ہمارا ورلڈ ویو, ہم جب تک لوگوں کو اسپرچویلٹی کی طرف نہ بلائیں,
ہمارا ورلڈ ویو بھی کہیں نہیں جا رہا. سیم ہیرس بھی بات کر رہا ہے اسپرچویلٹی کی, اور لوگ بھی بات کر رہے ہیں اسپرچویلٹی کی, اور بات یہ ہے ہم اسپرچویلٹی واقعی کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری بلیف ہے اللہ پہ. اللہ جو ان سین ہیں, جو آلمائٹی ہیں, جو ایک ہمارے لیے ایک مقاصد ہیں, ایک آبجیکٹو ہیں جس طرف ہم جا رہے ہیں. ان ایتھیسٹ کے لیے کیا ہے, یہ کیوں بات کر رہے ہیں اسپرچویلٹی کے؟ آپ کو بات کرنی چاہیے سروائیول اینڈ ریپروڈکشن, اور اس کے علاوہ آپ کو چپ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. آپ ویلیوز کے بارے میں بات نہ کریں, آپ سویلائزیشن کے بارے میں بات نہ کریں, مورالٹی ایتھکس کو رہنے دیں, آپ بات کریں سروائیول اینڈ ریپروڈکشن. یہ آپ کا مقصد ہے. اس کے علاوہ آپ چپ ہو جائیں. آپ ہم سے ڈبیٹ بھی اگر کرنا چاہتے ہیں تو کیا ضرورت ہے, آپ اس ٹائم میں جا کے سروائیو کریں یا ریپروڈیوس کریں. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ اسلام جو دین ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں وعدہ دیا, قرآن انہوں نے پرومس کیا, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی دین کلہ وکفی باللہ شہیدا. کہ He is God who sent his messenger with guidance in the religion of truth so that it may prevail over all religions. And enough is Allah for a witness. Islam as a religion will prevail. کیوں؟ کیونکہ اسلام ریلیجن ہے فطرہ کا. کوئی لوگ اٹریکٹ ہوں گے اسلام کی انٹلیکچوئل آرگومنٹ سے, کوئی لوگ اٹریکٹ ہوں گے اسلام کے مورل سسٹم سے, کوئی لوگ اٹریکٹ ہوں گے اذان کی آواز سے, کوئی لوگ اٹریکٹ ہوں گے اسلام کا کمپریہنسو اکنامک پیکج کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہوگا کیونکہ انسان کا جو فطرہ ہے, جو ایتھیسٹ بھی ہیں ان کے اندر بھی فطرہ ہے. تو انسان کا جو فطرہ ہے وہ اندر سے آپ سوچ لیں تیل ہے, وہ اندر آپ سوچ لیں پیٹرول ہے. جب وہی آتی ہے, جب اسلام پہ ایکسپوجر ہوتا ہے تو اس تیل کو آگ لگتی ہے, وہ بندہ جاگ جاتا ہے, وہ بندہ لائف. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا, O you who believe, respond to the call of Allah and His Messenger, to that which gives you life. یعنی اللہ تعالیٰ کو آپ جب جواب دیتے ہیں, جب اللہ آپ کو بلاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں لبیک یا اللہ, تو انسان اٹھ جاتا ہے. جو پیشن, جو پاور, جو جذبہ, جو جنون, جو عشق ہمارا ہے, مسلمانوں کا ہے اللہ کے لیے, ایتھیسٹ کا کہاں ہے موٹیویشن؟ کیا موٹیویشن؟ نہ اس دنیا میں سروائیول اور ریپروڈکشن کے علاوہ کوئی اور چیز ہے, اور جب وہ مر جائیں گے وہ ورم فوڈ ہوں گے. کیا ہوگا؟ اصل زندگی ہے اللہ کے ساتھ. جس بندے کی زندگی اللہ کے ساتھ نہیں ہے وہ زندہ مردہ. اچھا صبر بھائی, یہ بھی تو ہو سکتا ہے دا پرسن مائٹ بی کنفیوز کہ یار یہ ان سین اور سین کا معاملہ کیا ہے, کیونکہ ایک جگہ قرآن کہتا ہے فلا تعقلون افلا یتفکرون اور افلا ینظرون, لائک افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, لائک ٹیلنگ دی ادر پارٹی کہ یار دیکھو ہم نے اونٹ کو کیسے تخلیق کیا ہے. اور پھر سورج چاند, پھر ایسٹرونومی کا ذکر ہوتا ہے, اسپیس کا ذکر ہوتا ہے. تو اور اسپیس سے, لیکن نہ صرف اسپیس کا بلکہ مچھر اور مکھیوں کی بھی مثال دی جاتی ہے کہ اللہ آر نہیں کرتا. تو پھر اس کے بعد پھر ان سین کی بات آ جاتی ہے. تو اس کو ہاؤ وڈ یو کو ریلیٹ, کہ شاید ہو سکتا ہے یہاں پہ بندہ کنفیوز ہوتا ہو کہ ایک طرف اللہ کہتا ہے کہ یار دیکھو ہم نے کس طرح جو ہے وہ کائنات کو تخلیق کیا ہے, پھر وہ آتا ہے کہتا ہے کہ یار دیکھو ایمان والا تو وہی ہے جو ان سین پہ یقین رکھتا ہے. تو ہاؤ وڈ یو کو ریلیٹ؟ دیکھیں ایک اور طریقے سے بھی ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بلاتے ہیں to see the seen world, to believe in the unseen world. This world we see the creation of Allah, and this increases us in belief in the unseen. Right. یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم بس بلائنڈلی بلیو کریں. فطرہ تو ہے, مگر بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے سائنس بنائے کہ بندہ ریفلیکٹ کرے. یہ قرآن کے اندر میجر تھیم ہے کہ آپ کائنات پہ ریفلیکٹ کریں, کائنات پہ آپ فکر کریں, کائنات پہ کا پرپس, کائنات کا جو ایکسپلوریشن ہے, یہ مسلمانوں کے لیے عبادت ہے. ہم جب عبادت کا سوچتے ہیں ہمارا بڑا نیرو پرسپیکٹیو ہوتا ہے. ہمارا کیا ہوتا ہے, نماز, روزہ, جھوٹ نہ بولو, یہ عبادت ہوگی. قرآن کے اندر ہے کہ نیچر کے اوپر ریفلیکٹ کرنا بھی عبادت ہے. اور میں آج فیس بک پہ ایک تصویر تھی ایک گراس ہاپر کی. وہ گراس ہاپر میں نے پہلے نہیں دیکھا, وہ اسے نام میں بھول گیا, اس کے فیس بک پہ لگا ہوا تھا کوئی نام تھا, ٹراپیکل یا کچھ گراس ہاپر. اس کے اوپر
میرے خیال سے 8-9 رنگ تھے ڈفرینٹ ٹائپس. بڑا پیارا بیوٹیفل گراس ہوپر تھا وہ بڑا سا. اس جیسی چیزوں کو دیکھ کے نا آپ کا ایمان انکریز ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے. ہمیں کیا پتا کہ اللہ نے کیا کریٹ کیا. یعنی سمندر جو ہیں, ہم بات کرتے ہیں اسپیس ایکسپلوریشن کی, سمندر جو ہیں ان میں سے زیادہ تر جو کریچرز ہیں ان کو ہم نے ڈسکور ہی نہیں کیا. اور جو اس ارتھ کی جو ہسٹری ہے اس میں واسٹ میجورٹی آف اسپیشیز ہم نے کبھی دیکھے ہی نہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہے کیا. یہ اتنی زبردست چیز ہے کہ جب ہم جا کے دنیا میں جا کے چیزیں دیکھتے ہیں, ہم ایکسپلور کرتے ہیں, ہم ان پہ جا کے ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دس از دا پاور آف اللہ, سبحان اللہ, دس از دا بیوٹی آف اللہ, دس از دا سٹلٹی آف اللہ. جس طرح کوانٹم میکینکس, ایک میرا دوست ہے وہ کیا کہتے ہیں بہت الحمدللہ وہ پہلے وہ ایگنوسٹک ہوتا تھا, وہ یعنی پھر الحمدللہ کسی نے اسے دعوت دی تو وہ اسلام کی طرف آیا. تو وہ بتا رہا تھا کہ وہ ریفلیکٹ کر رہا تھا یہ جو پارٹیکل فزکس اور کوانٹم میکینکس اور ڈفرینٹ چیزوں کے اندر وہ اس کا انٹرسٹ تھا. پھر جب یہ بات آتی ہے نا کہ پارٹیکل آبزرور بائس ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے تو امپیکٹ ہوتا ہے, تو وہ بات کر رہا تھا, یہ دیکھ کے مجھے یاد آتا ہے اللہ کا نام اللطیف, دا سٹل. تو جو بندہ ہے نا جو اللہ کو یاد کرے اور کریشن کو دیکھے اسے مزہ آتا ہے. مگر یہ لوگ جب نیچر کی طرف دیکھتے ہیں ان کے لیے کیا ہے, ان کے لیے تو ایک یہ وہ ہے کاسمک ایکسیڈنٹ ہے. پرٹینڈ یہ لوگ کرتے ہیں کہ oh we need to explore nature, we need to do this, is beautiful. مگر میں کیا کہتا ہوں سروائیول اینڈ ریپروڈکشن, بیوٹی کا کیا ہے؟ بیوٹی تو کوئی چیز نہیں ہے. بیوٹی تو خود ڈارون نے لکھا تھا اگر کوئی چیز واقعی بیوٹی کے لیے ہو, میری تھیری کے لیے فیٹل ہوگا. تو ان لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا ورلڈ ویو اور ان لوگوں کے ایکشنز آؤٹ آف لائن ہوتے ہیں. یہ بات کرتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں کی مگر ان کی ورلڈ ویو ان کو صرف سروائیول اینڈ ریپروڈکشن کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہوتا. رچرڈ ڈاکنز خود جو بات کرتا ہے فلسفی کے بارے میں, آرٹ کے بارے میں, پوئٹری کے بارے میں, سائنس کے بارے میں, مورلز کے بارے میں, سویلائزیشن کے بارے میں, یہی بندہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے, دی سیلفش جین میں لکھتا ہے the ultimate rationale for our existence is the preservation of our selfish genes. اتنا جاہل یہ بندہ ہے, اور جاہل ان کے لیے لفظ کرنا ہے استعمال کرنے میں ہمیں جھجک نہیں ہونی چاہیے. جاہل بندہ ہے جو ایک طرف کہتا ہے کہ the ultimate rationale of our existence is the preservation of our genes, اور دوسری طور پہ وہ بات کرتا ہے اتنے بڑے آئیڈیلز کی. یہ تو چیزیں کانٹرڈکٹ کرتی ہیں, آپ کو بچہ بھی بتا سکتا ہے یہ چیزیں. مطلب اتنی انٹلیکچوئل باتیں کرنے کے بعد بندہ اس کنکلوژن پہ پہنچا ہے کہ ہم صرف اس لیے ہیں اس دنیا میں جسٹ فار دا سیک آف سروائیول اینڈ دا فٹسٹ. بلکہ میں نے آپ کی ایک ریسنٹ ویڈیو پہ یوٹیوب پہ ویڈیو تھی سروائیول آف دا فٹسٹ کے حوالے سے ہی تھی آئی گیس, سروائیول اور ریپروڈکشن. تو اس پہ ایک کمنٹ بھی کیا تھا کہ یار the guy, you compared the guy with Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the John I don't know what was, I can't recall his name, John Lennon, yes. تو آپ نے جو کمپیریزن دیا تھا اسی پہ میں نے ایک کمنٹ کیا تھا کہ یار دیکھو when Muslims were told کہ یار ہمارے رول ماڈل پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, رسول اللہ ہیں, تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یار وہ ہمارے رول ماڈل اس لیے کیونکہ واٹ ایور ہی پریچڈ ہی پریکٹسڈ. وہ کہتے ہیں نا کہ یار if you can't preach it, if you can't preach it then show it. He did both. جو انہوں نے کہا اس سے پہلے اس کو کر کے دکھایا. Any said an example. یہاں رچرڈ ڈاکنز جب کہتا ہے کہ یار ہماری زندگی کا مقصد ہی سروائیول اور ریپروڈکشن ہے یا سروائیول آف دا فٹسٹ ہے, اینڈ اف ہی کنسیڈر ہمسیلف دا موسٹ انٹیلیجنٹ پرسن امنگ دا موسٹ انٹیلیجنٹ پرسنز آن دس ارتھ رائٹ ناؤ, رائٹ دس ویری سیکنڈ, تو یار یہ مطلب میں حیران ہوں کہ بائی دس کنکلوژن رچرڈ ڈاکنز شوڈ ہیو ملٹیپل وائفز. لائک اس کو تو پالی جینی کا ماسٹر ہونا چاہیے, اینڈ ہی مسٹ ہیو کاؤنٹلیس کڈس بیکاز ہی ہیز ٹو پروڈیوس سم تھنگ بیٹر دین what others are doing. یہاں یہ ہو رہا ہے کہ یار ایک انٹلیکچوئل بندہ ہے وہ ایک بچہ دو بچہ یا بچے ہی نہیں پیدا کرتا, اور جو دیہاتی ہے اس کے بچے ہوتے جا رہے ہیں.
تو یار یہ آپ کے ورلڈ ویو کے تو ٹوٹلی خلاف جا رہا ہے. واٹ ایور یو آر پریچنگ پیپل کہ یار آپ کا الٹیمیٹ گول ہی اگر سروائیول آف دا فٹسٹ ہے تو یو آر برنگ یور اون گول. ہاؤ وڈ یو ایڈریس دیٹ؟ بالکل بات صحیح ہے, بالکل بات صحیح ہے. اور دیکھو بات یہ ہوتی ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں, ہمیں جب بھی کوئی چیز نظر آتی ہے ہمارے سامنے, ایتھیزم ہو, لبرلزم ہو, کرسچینٹی ہو, ہندوازم ہو, شاوازم ہو, ٹاؤازم ہو, جو بھی چیز ہو, ہمیں ان لوگوں سے جب ڈائلاگ کرنا ہوتا ہے, ہمیں ڈائلاگ رینڈم ٹاپکس پہ نہیں کرنا چاہیے. یعنی ایتھیزم آپ کو یہ فریڈم آف اسپیچ دیتی ہے, اسلام یہ دیتی ہے, یہ ایتھیزم کے اندر یہ مورالٹی ہے, اسلام کے اندر یہ. ہمیں بات کرنی چاہیے اصول کی, فاؤنڈیشنلی ان کی کیا فاؤنڈیشن, ہماری کیا فاؤنڈیشن ہے, کیا وجہ ہے کہ وہ بلیو کرتے ہیں کہ وہ سچ ہیں, کیا وجہ ہے کہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ ہم سچ ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک میں نے ٹریلر دیکھا, لارس گول ایک ایتھیسٹ پروفیسر ہیں, اور محمد حجاب کی ڈیبیٹ ہوگی لبرلزم پہ اور اسلام پہ. تو اس ٹریلر میں بڑی زبردست بات ہوئی کہ پہلے انہوں نے اس پروفیسر کو دکھایا کہ وہ اسلام کے خلاف بات کر رہا ہے, کہ اسلام کے اندر یہ قانون ہے, یہ غلط ہے, اسلام کے اندر یہ ہے, یہ غلط ہے, اسلام میں یہ ہے, یہ غلط ہے. تو محمد حجاب کا انہوں نے پھر سیکشن دکھایا, ہم محمد حجاب کہتے ہیں, اور یہ اوبیسلی ڈیبیٹ سے پہلے انہوں نے ویڈیو کلپس لی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں prove to us liberalism is true. Should we just accept it's true because you went around colonizing the world and it came from white people? کیا بنیاد پہ بات کریں نا, یہ کیا آپ بات کریں کہ liberalism is different to Islam, therefore we should follow liberalism. No, show us why liberalism is true. Show us why we should follow your world view. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک asymmetry چل رہی ہے, یہ symmetrical conversation نہیں. When a Muslim, جب ایک مسلمان ایک ایتھیسٹ سے بات کر رہا ہے, لبرل سے بات کر رہا ہے, ہم ایٹ لیسٹ اٹیمپٹ کر رہے ہیں کہ ہم دکھائیں کہ ہمارا ورلڈ ویو کیوں کریکٹ ہے. ہم ہماری آرگیومنٹ وہ ایکسیپٹ کریں ویلڈ ہے یا نہیں, اس کو رہنے دیں. ہم ایٹ لیسٹ اٹیمپٹ کرتے ہیں کہ ہم دکھائیں ہمارا ورلڈ ویو کریکٹ ہے. یہ جو لبرلز ہیں یہ آٹومیٹکلی اسیوم کرتے ہیں کہ ورلڈ ویو کریکٹ ہے. یہ تو انٹلیکچولی لیزی ہیں, انٹلیکچوئل کاورڈز ہیں. ایٹ لیسٹ ٹرائی ٹو شو وائی یور ورلڈ ویو از کریکٹ. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ بس ٹرائی ہی نہیں کرتے, آپ نے بس پہلے سے ہی کہہ دیا کہ ہمارا ورلڈ ویو کریکٹ ہے. اب جس طرح یہ لوگ بات کرتے ہیں, میں آپ کو ان کی لینگویج از اے ویہیکل ٹو میننگ, آپ ان کی لینگویج دیکھیں. اسلام انڈرمائنز ہیومن ویلیوز, ہیومن رائٹس, یہ ان کا ایک موٹو ہے. مگر ایکچولی ان کا ریئل اگر آپ میننگ دیکھیں, اس کا میننگ یہ ہے کہ اسلامک Islamic conception of human rights is different to liberal conception of human rights. وہ automatically یہ بھی نہیں کہتے ہیں liberal human rights, وہ صرف کہتے ہیں human rights. یعنی human rights liberalism کے علاوہ کسی اور سسٹم کے اندر ہے ہی نہیں. جب یہ بات کرتے ہیں اسلام versus science, no, it's not Islam versus science, it's Islam versus your conception of science or your misunderstanding of what science is. تو ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے جو جس طرح ہمارے ایک بہت بڑے اسکالر اسلام میں رہے ابن تیمیہ, وہ جب کنورسیشنز کرتے تھے, ڈائلاگز کرتے تھے کافروں کے ساتھ, وہ ان سائڈ ٹاپکس میں نہیں کرتے تھے, وہ سیدھا جاتے تھے جڑ پہ کہ ان کی بنیاد کیا ہے, یہ کہاں سے بات اٹھی ہے. آپ اس کی روٹ کاٹ دیں, ان کی ساری فلسفی ٹوٹ جاتی ہے. ہم نے بھی یہ کرنا ہے. ہم اکثر میں نے دیکھا ہے ایتھیسٹ مسلم ڈیبیٹس کے اندر لوگ روٹس پہ نہیں جا رہے. میں تو کہتا ہوں کہ آپ اس حد تک بھی پہنچ جائیں کہ آپ کسی ایتھیسٹ سے ڈیبیٹ کر رہے ہو اور وہ کہہ رہا ہو ایتھیزم صحیح ہے, اسلام غلط ہے, آپ کہیں کہ یار فار دا سیک آف آرگیومنٹ ٹھیک ہے, اسلام غلط ہے, ایتھیزم ٹھیک ہے, ٹیل می واٹ آئی شوڈ ڈو ود مائی لائف ناؤ. کیا کروں؟ یو شوڈ بی اے گڈ پرسن. واٹس گڈ؟ You should help people. کیوں؟ Because it's a good thing to do. Oh, یہ تو سرکولر ہو گیا. اوکے, ڈارونزم صحیح ہے, تو گڈ کہاں سے آیا؟ یعنی کبھی کبھار ہمیں یہ کرنا چاہیے, جس طرح مارشل آرٹس ڈفرینٹ قسم کے نا, کراٹی ہے جو اٹیک کرتے ہیں, عقیدو ایک قسم کا مارشل آرٹ ہے جس کے اندر آپ اٹیک نہیں کرتے, آپ کسی اور کی انرجی کو استعمال کرتے ہیں. اس نے آپ کو اٹیک کیا, آپ اس کو اسی انرجی سے لے گئے.
کبھی کبھار ان ایتھیسٹ سے یہی کرنا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں you should be an atheist. Okay sir, my white master, yes sir, okay fine, I'll be an atheist for you. What do you want me to do sir? What shall I do? Go on, tell me. Oh, you should do this, but why shouldn't I do that? کوئی کے پاس جواب نہیں ہے. ان کی فلسفی تو ٹوٹ جاتی ہے. ہم نے یہ کرنا ہے, ہم نے اپنے آپ کے اندر یہ انٹلیکچوئل اسٹرگل کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ اس انٹلیکچوئل اسٹرگل جو ایتھیزم کے خلاف ہم ابھی شروع کیا ہے, اس انٹلیکچوئل اسٹرگل میں ہمیں ایتھیزم کو جڑ سے نکالنا ہے, اور جڑ سے اس طرح نکالنا ہے کہ وہ ایتھیسٹ کبھی بھی آپ سے پھر وہ ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ اس کی اتنی بےزتی ہو گئی ہے. میں آپ کو سچ بات بتاتا ہوں, حمزہ سورسز جو ہیں یو کے میں, جو آئرا کے سی ای او ہیں, میں ان کے لیے ایک قسم کا پی اے ہوں. ٹھیک ہے, میں نے خود یہ چیز ایکسیپٹ کی ہے کہ میرا دل ہوتا ہے کہ میں ان کی ڈیبیٹ سیٹ اپ کروں. میں کانٹیکٹ کرتا ہوں ان کے لیے ایتھیسٹ کو, اور وہ الحمدللہ انہوں نے کیا پتا 50-60 ڈیبیٹس کی ایتھیسٹ کے ساتھ. الحمدللہ ساری ڈیبیٹس آپ آن لائن دیکھیں, حمزہ نے یعنی بہت زبردست ڈیبیٹر ہے. ایک بندہ جو ہے جس کا میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے ڈیبیٹ ہو جائے, بڑا ایتھیسٹ ہے امریکہ سے. اچھا, ہو سکتا ہے فیوچر میں اس کے ساتھ ڈیبیٹ ہو جائے, میں اس کا ابھی اس لیے نام نہیں لینا چاہتا. اس کو میں نے کانٹیکٹ کیا آن بہاف آف حمزہ. یہ بندہ آئرا کے خلاف بات کرتا ہے, یہ بندہ بات کرتا ہے اسلام کے خلاف, ریگولرلی ایتھیسٹ کانفرنسز میں آتا ہے, اور یہ ویل نون ایتھیسٹ ہے. اس کو ہم نے کانٹیکٹ کیا کہ ہم اس کے ساتھ ایک ڈیبیٹ سیٹ اپ کریں. حمزہ, اس کا ای میل مجھے ابھی تک یاد ہے. اس نے لکھا نو, اس نے یہ بھی نہیں لکھا تھینک یو فار دا ریکویسٹ دس 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 دس. اس نے موکری میں جس طرح بچے نہیں لکھتے این او 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 جو بہت زیادہ اوز ہوتے ہیں, وہ اس نے آنسر. سر وہ رون ریگن تو نہیں ہے؟ نہیں, میں نام نہیں دیتا. وہ تو اتنا بڑا ایتھیسٹ نہیں ہے, یہ بڑا ایتھیسٹ ہے. تو بات یہ ہوتی ہے یہ لوگ بزدل ہیں, یہ لوگ صرف ان لوگوں سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں جن کو یہ ہرا سکتے ہیں. جس طرح یہ پرویز ہود بوئے ہو گئے. پرویز ہود بوئے ہے, اس کو اگر کوئی انٹلیکچوئل تھریٹ لگے کہ اس بندے سے میری ڈیبیٹ ہوگی, وہ نہیں کرے گا. جب اس سے کوئی بیچارہ کوئی مولوی مل جائے جس نے صرف مدرسے میں پڑھا ہے, جو خود اس کے اندر اتنی فلسفی اور سائنس کی نالج نہیں ہے, مگر بس وہ اسلام کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے, تو بڑا خوش ہو جائے گا پرویز ہود بوئے, اس کے ساتھ بیٹھے گا, اس کی بےزتی کرے گا. تو بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ انٹلیکچوئل کاورڈز ہیں. رچرڈ ڈاکنز کی اگر آپ دیکھیں آن لائن ویڈیوز, رچرڈ ڈاکنز جا کے بات کرتا ہے اسکول کڈس کے ساتھ, اسکول چلڈرن کے ساتھ, جا کے بات کرتا ہے رینڈم امامز کے ساتھ, رینڈم کرسچنز کے ساتھ. جب ایک کرسچن فلاسفر, اس کا نام ہے ولیم لین کریگ, the most well known Christian philosopher in America, ایلوین پلانٹیگا کے بعد یہ ہوگا. ٹھیک ہے, ولیم لین کریگ. اس کی اوبیسلی میں ہر بات سے اگری نہیں کرتا, مگر میں سے مثال کے طور پہ آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. اس نے ڈائریکٹلی چیلنج کیا رچرڈ ڈاکنز کو, جب رچرڈ ڈاکنز آکسفورڈ میں تھا, اوپنلی چیلنج کیا. رچرڈ ڈاکنز نے انکار کر دیا, اور رچرڈ ڈاکنز نے اتنا اسٹوپڈ قسم کا رپلائی دیا. اس نے کہا کہ یہ اس کی ریزومے پہ اچھا لگے گا, میری ریزومے پہ اچھا نہیں لگے گا, یعنی وہ بہت ہی فیمس ہے اور یہ بندہ اتنا فیمس نہیں ہے. یہ پہلی بات تو بالکل بکواس ہے. ولیم لین کریگ آلریڈی فیمس ہے, رچرڈ ڈاکنز آلریڈی فیمس ہے. دوسری یہ بات ہے, اگر واقعی تم نو بڈی سے جا کے تم ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتے, تو یوٹیوب پہ اتنی زیادہ اس کی ڈیبیٹس کریشنسٹ کے ساتھ, جو یہ جا کے کسی امام یا پاسٹر یا کسی بندے سے جا کے بات کرتا ہے, ویڈیو لیتا ہے, آن لائن رکھتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان لوگوں سے جو نو بڈیز ہیں ان سے یہ نہیں ڈرتا, ان سے یہ اس پر دلیر بن جاتا ہے. مگر جو بندہ جو ایکچولی آپ کو انٹلیکچولی چیلنج کر سکے, ولیم لین کریگ آکسفورڈ گئے, آکسفورڈ ایک یونیورسٹی کے اندر, آکسفورڈ یونیورسٹی کے کیمپس کے اندر انہوں نے ایک چیئر خالی رکھی رچرڈ ڈاکنز کے لیے, اوپن ایونٹ تھی, رچرڈ ڈاکنز اسی جگہ میں تھا, مگر وہ نہیں آیا. بزدل انسان. تو بات یہ ہم نے یہ چیزیں ایکسپوز کر, کیونکہ آخر میں بات کیا ہے کہ یہ لوگ صرف ان لوگوں کو اٹیک کرنا چاہتے ہیں جن لوگوں کو یہ ایکچولی ہرا سکے. جب انہیں لگتا ہے کہ کوئی ان کا مقابلہ کرے, نہیں کرتے. Right, that's good yaar. I think we have covered enough for today.
میرے خیال سے بہت سارے ایسے کویشچنز جو ابھی کیو میں ہیں میرے پاس وہ بھی آنسرڈ ہو گئے ہیں, بٹ آئی اسٹل گاٹ پریٹی مور کویشچنس. اور ہم نے ابھی ڈاروینزم وغیرہ کو تو ٹچ نہیں کیا, تو آئی ہیو اے کویشچن, بہت ہی بیسک سا کویشچن ہے اور بیسک سا آنسر بھی درکار ہے اس کے لیے. دا کویشچن از فرام مریم راشد, فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹ آف میڈیکل فرام کراچی. شی آسکڈ what is the difference between evolution and Darwinism? Please explain in layman term. ایوولوشن یعنی ارتقاء اور ڈاروینزم میں, ڈاروینین جو ارتقاء کی تھیوری ہے اس میں کیا فرق ہے, اگر سمپل اور مخصوص الفاظ میں سمجھا سکیں. تو اس کی سمپل ایکسپلینیشن یہ ہے کہ فرسٹلی ایکڈیمکلی بھی ایوولوشن کے بہت میننگز ہیں, ڈاروینزم کے بھی میننگز تھوڑے کنفلکٹنگ ہیں. بات یہ ہے کہ ایوولوشن ایز اے بیسک کانسیپٹ مینز بایولوجیکل چینج اوور ٹائم. تو مثلاً مچھلیاں ہیں, مچھلیاں اوور ٹائم ان کے ہو سکتا ہے کوئی ٹریٹس وہ استعمال نہیں کریں اور وہ ٹریٹس انرجی کھا رہے ہیں. جس طرح کوئی مچھلیاں ہیں جو ان کی آنکھیں کافی وہ استعمال کر رہے ہیں, پھر وہ ایک انوائرمنٹ میں جاتے ہیں جہاں پہ آنکھیں استعمال کرنا کی ضرورت نہیں ہوتی اور آنکھوں کا ایک قسم کا آپ کہہ لیں ایکسٹرا ایکسپینڈیچر ہوتا ہے. تو وہ چیز جو ہے وہ زیادہ پاپولیشن میں پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. جو مچھلیاں ہوتی ہیں جن کی آنکھیں یعنی پہلے ہیں مگر وہ پھر بند ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ بلائنڈ ہو جاتی ہیں, وہ زیادہ ایفیشینٹ ہو جاتی ہیں اس پاپولیشن میں. تو اس طور پہ وہ جو ٹریٹ ہے وہ پھیل جاتا ہے. یعنی بایولوجیکل ٹریٹس آپ کبھی کبھار ٹریٹس گین کرتے ہیں, کبھی کبھار ٹریٹس آپ چھوڑتے ہیں. ٹریٹس جب گین کرتے ہیں تو اوبویسلی ایڈیشنل چیز ہوتی ہے, ٹریٹس آپ گیو اپ کرتے ہیں تو وہ اس کو ویسٹیجیل آرگنز کہتے ہیں. تو بایولوجیکل ایوولوشن تو ہوتی ہے, ٹھیک ہے, بایولوجیکل ہو سکتا ہے, یعنی انسان کے اندر بھی کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہماری انسیسٹرل پاپولیشن کے اندر ہم کوئی چیزیں استعمال کرتے تھے جو اوور ٹائم ریڈنڈنٹ ہو گئیں, نیوٹریشنل کے لحاظ سے کوئی چیزیں ڈفرینٹ چیزیں ہو سکتی ہیں. تو بایولوجیکل ایوولوشن از اے بیسک کانسیپٹ. آپ کہہ سکتے ہیں فار دا لاسٹ 3000 ایئرس ہم نے پتہ ہے کہ بایولوجیکلی چیزیں چینج ہوتی ہیں. ڈاروینزم ڈفرینٹ کلیم ہے. ڈاروینزم کا کلیم ہے کہ پوری کریشن بایولوجیکل لائف جو ہے وہ ساری جاتی ہے ایک اوریجن پوائنٹ. دوسرا یہ کلیم ہے کہ یہ جو موومنٹ ہے ٹری آف لائف کی یہ ہوتی ہے تھرو نیچرل سلیکشن ورکنگ آن رینڈم میوٹیشنز. یہ میکینزم ہے, اور میکینزم جو ہے وہ بلائنڈ ہے, میکینیکل ہے, نیچرلسٹک ہے, گاڈلیس ہے. تو ہم نے یہ ڈسٹنکشن کلیئر بنانی ہوتی ہے کیونکہ ایوولوشن ایز اے بیسک کانسیپٹ از ٹرو, وہ ہمیں پتہ ہوتی ہے, بایولوجیکل چینج اوور ٹائم ہیپنس. ڈاروینزم از ڈفرینٹ. تو جب ان دونوں چیزوں کو کنفلیٹ کرتے ہیں, آپ کسی کو پوچھیں کیا پروف ہے کہ ڈاروین کی ٹری آف لائف یا نیچرل سلیکشن ایز اے میکینزم از ٹرو, لوگ کہتے ہیں یار یہ دیکھو یہ بایولوجیکل یہ جو اسپیشیز ہیں جس طرح بیکٹیریا ہے, بیکٹیریا کو آپ میڈیسن لگائیں تو ان میں سے کوئی بیکٹیریا میڈیسن کو ریزسٹ کرتے ہیں, تو یہ ایوولوشن آپ کے سامنے ہو رہی ہے. یا برڈز کے ساتھ جو ایک آئیلینڈ پہ جس طرح ڈاروین نے نوٹ کیا تھا کہ سکلیکل ویریشن ہوتی ہے, یہ ایوولوشن ہے تو یہ ایوولوشن سچ ہے. نہیں, ڈاروینین ایوولوشن کی انڈیپینڈنٹ ایویڈنس چاہیے. یہ جو ایوولوشن ہے یہ بیسک ایوولوشن ہے, یہ اس کی ایویڈنس آپ اس کے لیے نہیں استعمال کر سکتے کیونکہ یہی جو ہے یہ کسی اور ایوولوشنری ماڈل کے اندر بھی فٹ ہو سکتی ہے, یہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے اندر بھی فٹ ہو سکتی ہے, یہ کریشن سائنس کے اندر بھی فٹ ہو سکتی ہے. حالانکہ میں کریشن سائنس اور انٹیلیجنٹ ڈیزائن کو میں سائنس کے اندر نہیں ڈالتا, اس کی میری ایک اور ریزن. مگر یہ بات نہیں ہوتی کہ آپ جا کے کہہ دیں کہ ایوولوشن ٹرو ہے دیکھو ڈاروینزم ٹرو, یہ ٹو ڈفرینٹ چیزیں. اچھا, تو اگر کچھ لوگ یہ کہیں کہ یار ایوولوشن جو ہے ارتقاء جو ہے بیسکلی وہ ڈیل کرتا ہے مائکرو ایوولوشن سے, جو چھوٹی موٹی تبدیلیاں آتی ہیں, اڈیپٹیشن وغیرہ جسے کہتے ہیں, اور جو چینج آف دا اسپیشیز ہوتا ہے جیسے ڈاروینزم میں بتایا گیا ہے کہ وی کیم ہیومن چمپ اینسیسٹری سم تھنگ لائک دیٹ فالز ان مائکرو ایوولوشن. از اٹ کریکٹ؟ یہ نہیں, یہ اس طرح میں نہیں کلاسیفائی کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نان ڈاروینین میکرو ایوولوشن بھی ہو سکتا ہے. اچھا, واو. یعنی نان ڈاروینین ماڈلز کے اندر بھی میکرو, یہ بڑی یہ ٹرک پلے کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں if macro evolution is true, Darwinism is true. That's not true.
That's not true. Macroevolution can be true, but that doesn't mean Darwinism is true. It could be true under other models. یہ بہت زبردست گیم کھیلتے ہیں لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے. انہوں نے میکرو ایولیوشن ڈارونزم کے ساتھ کنفلیٹ کی ہے, ایولیوشن مائکرو ایولیوشن کے ساتھ کنفلیٹ کی ہے, اور ڈارونزم اور ایولیوشن کو بھی کنفلیٹ کیا. مگر یہ ساری چیزوں کو ہمیں سیپریٹ کرنا چاہیے. ابھی تو یہ بریانی بنی ہوئی ہے, ساری چیزیں اندر ڈلی ہوئی ہیں. ہم نے الگ الگ کرنا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ کیا سچ ہے اور کیا تھیوریٹیکل ہے. Atheistic biryani, I guess. It tastes so good, but you end up having piles problem. تو چلتے ہیں ہمارے اگلے, اور I think that's gonna be a final question of today as we are reaching our time. تو عبداللہ قریشی he asks, وہ پوچھتے ہیں, is there any model of evolution apart from Darwinism that is most comparable to the Islamic concept of the creationism? What he meant, I think creation of Adam and Eve سے کچھ اگر لنکڈ ہو جائے, جیسے فار انسٹنس لیمارکنزم ہے, اور ایپیجینیٹک ایولیوشن یا ایولیوشن بائی رینڈم میوٹیشن, something like this, which you often talk about in your conversations. تو how would you یہ جو ہے نا, یہ بڑا کنفیوزنگ ٹاپک ہے. اس کے بارے میں نے اور ریسرچ کرنی ہے بولنے سے پہلے. میری ایکچولی ایک ڈسکشن چل رہی ہے, ایک بہت زبردست ایولیوشنری سائنٹسٹ ہیں جو مسلمان ہیں, ان کے ساتھ میری اس طور پہ ایکچولی ڈسکشن چل رہی ہے, کیونکہ یہ چیزیں ابھی بیک ہو رہی ہیں. تو میں آدھی کچی چیز میں آگے نہیں کرنا چاہتا, مگر بہت زبردست کوشچن ہے, تو ہو سکتا ہے ود ان مے بی اے ایئر اور ٹو میں اس کا پراپر کوئی جواب دے سکوں. Right. So Abdullah Qureshi bhai, I think you need to wait at least a year or two. 1 یا 2 سال انتظار کرنا پڑے گا, اور میں بھی ہو سکتا ہے اسے کم, جب اس کا آنسر آ جائے گا تو انشاءاللہ whenever the conclusion is done, تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا آنسر مل جائے گا. تو جزاک اللہ خیر صبور بھائی فار گیونگ us your time. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور جو ناظرین صبور احمد کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو دے کین گو ٹو دا ڈسکرپشن باکس بلو. ان کے لنک کا ایڈریس ہے, ان کے یوٹیوب چینل کا ایڈریس ہے. اسی طرح کی سملر ویڈیوز جو ٹاپکس آج ہم نے ڈسکس کیے, اس کے آنسرز انشاءاللہ آپ کو اس میں مل جائیں گے. You have to subscribe. Yes, you have to subscribe too. اور اگر صبور بھائی کوئی آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہے ویا ای میل, تو وہ ای میل ایڈریس بھی بتا دیجیے. s.ahmed ahmad@iera.org. میرے یوٹیوب کے اوپر بھی آپ جائیں تو وہاں پہ ای میل ہے. ٹھیک ہے جی. اوکے, alright everyone, thank you for your time, اور جزاک اللہ خیر everyone. اور پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.